بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے تو توشہ خانہ فوجداری کیس چیئرمین تحریک انصاف کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت 3 تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی طبیعت ناساز 3 دن کا وقت مانگ لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ضمانت کا معاملہ تھا، کون سا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ بولے کہ 20 دن سے ایک شخص اندر ہے، یہ وقت مانگ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ غصے میں کمرہ عدالت سے واک آؤٹ کر گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے، پیر کو نہ آئے تو ریکارڈ دے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ان کیمرہ سماعت کی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس بارے میں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے محمود قریشی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ان کیمرہ سماعت کی۔ تو اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں، شاہ محمود قریشی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ان کیمرہ سماعت کی۔ بشرا بی بی نے بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا چیئرمین PTI کو جیل میں خطرات لاحق ہیں، جیل میں چیئرمین PTI کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ دوران کیس چیئرمین PTI کا وزن کم ہو گیا ہے۔ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی استدعا کر دی اور کہا کہ چیئرمین PTI آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بشرا بی بی نے بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا اور کہا کہ چیئرمین PTI کو جیل میں خطرات لاحق ہیں، جیل میں PTI کے چیئرمین کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ دوران قید چیئرمین PTI کا وزن بھی کم ہو گیا ہے اور 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی استدعا کر دی اور کہا کہ چیئرمین PTI آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیب کو بطور اعلی کار مخصوص افراد کے خلاف بے رحمی سے استعمال کیا گیا۔ آحا چیمہ کی ضمانت منسوخی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ آحا چیمہ کے کیس کی اثر نو تحقیقات کی گئیں۔ دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ آحا چیمہ پر نیب کا کیس بنتا ہی نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس اطہر ملنا نے ریمارکس یہ کہ آحا چیمہ 3 سال جیل میں رہے، اب نیب کہتا ہے کہ کیس ہی نہیں بنتا۔ آحا چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ میرے ایک دوست کو نیب نے بطور گواہ بلایا اور 5 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ نیب میں بلو، یلو اور ڈارک روم بنائے گئے ہیں جن کا مقصد صرف سیاست ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی سفیر نے پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ بلوم نے پاک امریکہ تعلقات US پاکستان گرین الائنس کے تحت کام کی خواہش کا اعادہ کیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ٹویٹر پیغام میں کہا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے آج ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ امریکی سفیر نے پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ حلقہ بندیوں کے باعث الیکشن کا دورانیہ 90 دن سے طویل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے جلد انتخابات کا آئینی فریضہ سر انجام دینے کا یقین دلایا۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا 2018 میں RTS بٹھایا گیا، معاملات پر خدشات کا اظہار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ الیکشنز کو جلد از جلد کرنے کے لیے بر وقت آئین اور قانون کے مطابق کرنے کے لیے اپنا آئینی فریضہ سر انجام دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئندہ انتخابات ملک کے لیے ایک سنگ میل ہیں، ملک کے معاشی چیلنجز ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ایک منتخب حکومت، آئینی اور جمہوری طور پہ ایسی حکومت جس کے پاس پورا مینڈیٹ ہو، وہ آ کے ملک کی معیشت کو اصلاحات کے ذریعے مستحکم کرنے کے لیے اپنا جمہوری کردار ادا کرے۔
حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابی فہرستوں کی تجدید کی خبریں غلط ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت کر دی اور کہا کہ یہ خبر درست نہیں کہ تجدید کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان اور انعقاد ممکن ہوگا۔ حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں پر تجدید کا کام ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابی فہرستوں کی تجدید کی خبریں غلط ہیں۔ اور کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب آئی چندری گڑھ روڈ پر سیوریج لائن کی مرمت کے لیے گڑھے کھودے گئے ہیں جو ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گی دعا عباس۔ جی دعا۔ جی دیکھیں، میں اس وقت کراچی سٹی اسٹیشن کے بالمقابل موجود ہوں اور میرے عقب میں جو ہے آئی چندی گڑھ روڈ ہے۔ یہ وہ روڈ ہے جہاں پہ سرکاری اور نجی اداروں کے دفاتر اور ہیڈ آفیسز موجود ہیں اور یہاں پہ شاہین کمپلیکس سے ٹاور تک جو ہے اس سڑک پہ جگہ جگہ جو ہے وہ کھودی ہوئی سڑکیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے کافی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں پہ موجود شہریوں کو۔ اور یہاں پہ جیسے کہ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حصہ کھدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہاں سے صبح اور شام کے اوقات میں گزرنے والے ٹریفک کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ رات کی تاریکی میں یہ جو کھلے مین ہولز اور گٹر ہیں اور یہ جو سیوریج لائن کے لیے جاری مرمتی کام تھا، اس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ اس کے سبب جو ہے حادثے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان گڑھوں کی وجہ سے سڑک کی جو چوڑائی ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے، جبکہ ایسے وقت جبکہ صبح اور شام کے اوقات میں انہیں گھر سے دفتر کا سفر کرنا پڑتا ہے، ان سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انہوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس اہم ترین سڑک سے یہ مرمتی کام جو ہے مکمل کر لیا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی نے سروسز اسپتال کی نئی ایمرجنسی کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران زیر علاج مریض کی تیمارداری نے محسن نقوی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب مریض کو ایمرجنسی لے کر آیا تو لائٹ بند تھی اور اے سی نہیں چل رہا تھا۔ آپ عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں، آپ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی یونیورسٹی کے طلباء کی جی ایچ کیو راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے 38 رکنی وفد میں 9 مختلف ممالک کے طلباء شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے خالد محمود سے۔ خالد، کیسی رہی ملاقات؟ یہ دیکھیں جی، امریکی یونیورسٹی ہارورڈ کے یہ طلباء تھے، 38 طلباء تھے جن کا تعلق 9 مختلف ممالک سے تھا۔ انہوں نے آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران انٹریکٹیو سیشن کے دوران جو ہے وہ مختلف سوالات اور جوابات بھی دیے گئے اور اس دوران جو ہے آرمی چیف نے جو علاقائی سلامتی ہے اور مسائل ہیں اور خطے کی جو صورتحال ہے، امن و امان کے فروغ کے حوالے سے جو پاک فوج کی کردار ہے اس کے حوالے سے ان پر تفصیلی بات چیت بھی کی اور ان کو بریفنگ بھی دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، بارڈر کی جو صورتحال تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مضبوط کردار ادا کر رہا ہے اور خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ان کا بھی انہوں نے اس ملاقات کے دوران ذکر کیا اور خاص کر جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی مظالم ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی اور جس طرح بھارتی فوج جارحیت کا مظاہرہ کر رہی ہے اس پر بھی انہوں نے طلبہ کو جو ہے وہ آگاہ کیا۔ اس دوران مختلف کوشچن اور آنسر بھی ہوئے جس کا آرمی چیف نے طلبہ کو جو ہے وہ جواب دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا خالد محمود۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔